أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کتاب بھی نفس ہی اور جدو امام قرات کر رہا ہوئے جدو امام پڑھ رہا ہوئے تو وہ اور کچھ نہ پڑھو لیکن قرآن کی ماں پڑھو اپنے دل میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ. آندے نہیں دیکھو یار مسئلہ کدھرے آندے نے تین نے سنیاں نے کدھرے اجے تم تین تین چار چار پہ کٹتے ہیں. وہ ابن حبان والی روایت ابن خزیمہ دی ہوئی نہیں اے جی ابن خزیمہ کا جواب نہیں آیا تے میں کہڑا جواب پہ دینا. میں پوچھا ہی ابو ہریرہ نو کہ سیدنا ابو ہریرہ فارسی نے جواب دیتا نے وہ کیوں وہ جڑا آخیا اقرا بحافی نفسک دے جی اللہ نے نبی نے ہی فرمائے نے تے یہ کیوں نہیں فرمایا لا صلاۃ ابو ہریرہ نو آتے ہوندی نہیں ہوں. وہ دل وچ پڑھیا کر مانے لفظ تبدیل ہو گئے نے لفظ تبدیل ہو گئے نے یار ایڈا اہم مانا ایڈا اہم مسئلہ تے روایت صرف حضرت وعدہ دے تو 1,40,000 کموں میں صحابہ تے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ صرف ایک صحابی تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنا قول ہے یا فارسی کیوں لم تفعلوا ولن تفعلوا. سن لو تسی اے قیامت تک نہیں بہا سکدے کہ ابو ہریرہ فارسی نے ایویں جڑے محدث نو تو آنے پیا وہ محدث آندا ہے اے پیارے آقا دے الفاظ نہیں تے نالے اگے پہندا ہے. ویکھو مولوی صاحب دیاں کلا بازیاں اگے آندے ہن کدی کدی اللہ دے نبی اچھی پڑھ دے ہن لہذا پیچھے عبادہ بن صامت بھی اچھی پڑھ دیتا اوتھے اچھی بھی جا دیتے تھے دلے ایک راہ دے ہاتھی نفس کے خبردار تیری زبان نہ ہی لے. ترجمہ تم کدی مولوی صاحب تسی کر دے ہو کدی میں کرنا اے ترجمے اللہ دے رسول دے کول پوچھو نفس دا کی معنی ہے جڑا اللہ دے پیارے محبوب ترجمہ کر دیں سانو قبول ہے تینوں پھرے نہیں قبول ہوتا. نفس کہڑا تیری زبان نہیں نہ ہلے ایتھے تہاڈیاں کیا زباناں نہیں ہلدیاں اج تو بعد آکھو اج جی دل وچ پالنا کران گے زبان نہیں لے گی زبان ہوٹھ نہیں لیں گے پھر اسی اس حدیث دی یعنی راویاں دے تے بھی گل کران گے مت سمجھنا کہ دے راویاں دے جڑا کوئی نہیں ہے وے ہے پیش کراں گا وقت ہون دے بھائی میں یہ چیزاں تے بیان کرنا یا فارسی کون فارسی کیا ابو ہریرہ نے یا ابو صاحب نے اسی واسطے امام خطیب نے آخیا ہی نا علم الادب قبل الحدیث اور پہلا عربی زبان پڑھو پھر حدیث پڑھیا جے چلے گمراہ نہ ہو جائے آجے اٹھا اقتداء العلم والعلماء. امام ابو بکر خطیب بغدادی دی جہاں عربی نو اینا بھی نہیں جانتا کہ آ کیڑے راوی بارے لفظ آندا ہے اور بندہ جاہل علم حدیث دے وچوں اونوں حدیث پڑھنی جائز نہیں. یہ نہیں پتا صحابی رسول فارسی ہے کہ نہیں اینا ہی جڑے بندے نو پتا بیان کرو. آ ویکھو مارو انہاں کیمرے ابو ہریرہ وہ فارسی ہے ابو ہریرہ فارسی نہیں. مولوی صاحب ابن خزیمہ دا جواب نہیں رکھیاں جی چیزاں ایک حدیث نو بیان کر ابن خزیمہ یہ علیحدہ ابو ابن حبان یہ علیحدہ حدیث کوئی ہے
میں جہاں جواب دے رہا یہ کدا ہے کہ یا فارسی جڑا فرمایا گیا حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے ابن خزیمہ چ نہیں ابن خزیمہ کا جواب نہیں آیا جواب کمال ہو گئی جی یہ مولوی صاحب جواب ہے کہ ابو ہریرہ کا قول اقرا بحافی نفسک موقوف ہے تیرے نال ساڈی جڑی گل ہوئی ہے کی ہے قرآن اور احادیث صحیحہ دے چوں پیش کیتا جائے گا اتنے کدی ابو کلابن پہلے در منیا تو نہ مدلس اور منیا ہی نہ مدلس راوی ہے اور جدو مدلس کرے پہلے نہیں خاموش چلو چلو تو درجہ بھی آخیا ہی کوئی نہیں گل تاری اصل سب پہ لسانیاں ہو جاتی آئے مسئلہ کوئی نہیں چلو بہرحال مدلس ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میں صحیح ابن حبان وچوں حدیث پیش کیتی حدیث ابو ہریرہ مولانا نے او دا کوئی جواب نہیں دیتا صرف یہ لفظ کہنے فارسی دے لفظ نہیں ہے اساں فارسی والے بھی دکھا دیتے ہن مولوی صاحب آندے نے کہ حضرت ابو ہریرہ نو فارسی ثابت کرو کیا نہیں مولوی صاحب نے لو جی حدیث سن لو حدیث کے الفاظ سن لو بات بھی آپ پہ سمجھ آ جائے گی کتاب مسند ابی عوانہ صفحہ 127 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج غیر تمام کہ ہر وہ نماز جہدے وچ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز خداج ہے وہ پوری نہیں کالا راوی یہ بیان کرنے دیا ابو ہریرہ وہ فرماندے نے کون تو میں کیا کون کہنے والے نے ابو ہریرہ فرماندے نے میں کیا فإن كنت خلف الامام فإن كنت خلف الامام کہ اللہ کے رسول جب میں امام دے مگر ہوں پھر کی کراں مولوی صاحب اگر یہ فارسی نو ہور کوئی بندہ بنانا ہے نا فارسی ہور کوئی کہ پھر یہ تو ثابت کرنا پائے گا کہ پوچھنے والا کوئی ہو رہے ابو ہریرہ نہیں اس مطلب میں تو بخاؤ کہ یہ کوئی اور فارسی بندہ ابو ہریرہ فارسی نہیں مولانا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نو فارسی کہہ رہے ہو اور میں کہہ دیا اے حدیث ہے حدیث کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کالا کل تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کیا کنوں کیا اللہ کے نبی نو فإن كنت خلف الامام اللہ کے رسول میں امام دے مگر ہوں پھر کی کرا کالا فآخذ بیدی ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑیا وقالا تے فرمایا اقرا فی نفسے کا یا فارسی اور فارسی دل میں جو پڑھیا کر یہ ہن اللہ کے نبی فارسی کہندے نے جے کسے لغت دی کتاب وچوں کسے تاریخ دی کتاب وچوں کسے محدث دی کتاب وچوں بخا جو انہاں نو ابو ہریرہ فارسی پھر انہاں من لینا تے اللہ کے نبی دا فرمان نہیں مننا اس مطلب وچوں اگر ابو ہریرہ نو فارسی نہ ثابت کریے مولانا اب تالا دا فائل دسو کون ہے تالا دا فائل کوئی اور بخا لو ابھی من لینے کہ جی تالا دا فائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے پھر گویا کہ معلوم ہو گیا مطلب وچوں کہ تالا دے فائل ابو ہریرہ خود پہ کہندے نے میں اللہ دے نبی نو پوچھیا ان کنت خلف الامام جے میں امام دے مگر ہوواں تے پھر کی کراں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخذ بیدی ابو ہریرہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے دور فرمان لگے اقرا فی نفسے کا یا فارسی اور فارسی ادو دل وچ پڑھیا کر ہن لفظ دا میں نے بولنا کیتا تدبر ایک کیڑی قرآن دی آیت دا معنی ہے ایک کیڑی حدیث دا معنی ہے صحیح حدیث مرفوع وچوں بخاؤ کہ اقرا سر کہ دل دے وچ پڑھنا دا معنی ہے تدبر کرنا غور کرنا آ لکھیا ہے سرن غیر و جہرن کہ دل دے اندر پڑھنا آستہ پڑھنا جڑا جہری طور سے نہ پڑھیا جائے یہ بھی نفس کا معنی اور ایک کا بہا فی نفس کا مرقات ملا لکھا بل مراد میں کون ہے ایک کا بہا فی نفس کا ان یتلفظ بها سرا دون الجہر کہ اقرا بها فی نفس کا دل میں پڑھنے کا معنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں صفحہ 21 فرمانے نے بل مراد میں کون ہے ہی اقرا بها فی نفس کا ان یتلفظ بها سرا دون الجہر کہ دل میں پڑھنا یہ معنی ہوندا ہے کہ اونچی نہ پڑھیا جائے آہستہ پڑھیا جائے کیونکہ یہ باتیں آہستہ پڑھنے کی اونچی پڑھنے اور قرطبی اسم نفس کا اور قرطبی کے اندر کہ دل کے اندر پڑھن تو مراد ہے اپنے آپ کو سنا لی اپنے آپ کو سنا تے سنایا ادو کدوں جاندا جدوں زبان ہلے اور پڑھیا جائے
اشیاء العلومات یہ اندر بھی ہے ترجمے کے اندر لکھا اس طرح یہ ترجمہ بھی تھوڑا کیتا اس طرح کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لو سنبھالو اس طرح کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالو اقرا بہا فی نفسک کا معنی تہاڈا ترجمہ دوستو سعید احمد نقشبندی اور فرماندے نے کہا کہ اس اقرا بہا فی نفسک کا معنی جلوے پڑھن دا کہ اپنے آپ کو سنوایا جائے یہ ہن سارے حوالے کدھر کلو گے مولانا ہوش سے بات کرو بخاری کی حدیث کا ابھی تک جواب نہیں آیا 2.5 گھنٹے ادھر کہتے ہیں ادھا گھنٹہ اور دے دو 2 گھنٹے ٹائم ادھا گھنٹہ اس دن والے دے گئے 2.5 گھنٹے ٹائم مقرر کیتا ہے لیکن ان 2.5 گھنٹیاں میں بھی مولانا تسی اس بخاری والی حدیث کا جواب نہیں دے سکتے کہ میں پوچھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ کدے بارے میں آیا امام دے بارے مقتدی دے بارے یا کلے دے بارے میں کدے بارے میں اجے تک جواب نہیں آیا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ابن مسند ابی عوانہ کہ یہ جہے بندے نو یہ ہی نہیں پتا کہ صحابی کون ہے میرے مقابلے تے مناظر بن کے آ گئے او بھائیا ادھر ویکھو اہے جی یہ فائل کون ہے یہ کو پوچھ اصول حدیث اٹھا تینوں پتہ لگے کہ جے بعض روایت مفصل ہوں نے بعض مختصر ہوں نے اور پڑھ جا کے تحقیق و راسخ جتھے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے اتنے مولوی محمد گوندلوی نے لکھا ہے یہ روایت مختصر ہے اور مفصل دے ہوں ہیں قابل قبول ہے نہیں یہ ہوئی مسند ابی عوانہ مسند ابی صفحہ نمبر 126 یہ اندر فقلت یا ابا ہریرہ انی احیانا اکون ولا علما قال فغمض ذراعی وقال اقرا بہا فی نفسک انہیں آخیا ابو سیدنا ابو ہریرہ میں امام پیچھے ہونا سیدنا ابو ہریرہ نے آخیا تیری گل مان لا محدث دی گل نہ مننا او مختصر روایت ہے یہ روایت مختصر ہے اٹھاؤ کفایہ فی علم روایات کی بغدادی دی دیکھو ذرا تو او دے وچ لکھیا کہ نہیں دونوں روایتاں ایکو راوی کولو ہون ایک مختصر ہوے ایک مفصل ہوے اور جیڑی روایت مفصل ہے او دے تے عمل کیتا جائے گا مختصر سب حدیث نو چھڈ دیتا جائے گا اینو اے نہیں پتہ یا فارسی اے دے اندر حدیث مختصر ہے میں اگے بھی دسیا اللہ دے بندے کسے نے یا فارسی دے لفظ کٹ چھڑے کسے نے وچ سیدنا ابو صاحب دا واسطہ کٹ چھڑیا محدثین کولو ہوندیاں رہندیاں نے مولوی صاحب اے اگر کدی دیکھنا ہوئے تے جا کے رسول حدیث دیاں کتاباں ویکھو پہلا اصول سیکھو پھر حدیث پڑھیا جے تانوں پتہ لگے حدیث پھر بار بار لوگوں کو دسن واسطے بخاری کا جواب نہیں آیا وہ بخاری چاہ نہیں مانتے لفظ اور بھائی تین میں 100 بار آخیا تیرے دعوے دے مطابق جواب نہیں آیا کیویں دا جواب لینا بھائی دس دے انج دا جواب لینا میں تینوں انج دا ہی جواب دے ہاں وہ ایمان دے لفظ نہیں دعوی دلیل دے مطابق نہیں تمہیں یہ پتا نہیں دلیل دعوے دے مطابق نہ ہوئے تے رد کر دیتی جانی ساری طرح رد ہو تیرے چونکہ تیرے دعوے دے مطابق نہیں ہو اس واسطے یہ روایت یہ جڑے محدثین نے بیان کی یہ نہیں بڑا بڑا آندے سو نا مسلم دا استاد یہ نہیں آخیا نا نہیں انہوں کا نہیں سب تیرے ایک دا استاد ہے مسلم تو مؤخر ہے اچھا چلو بخاری دا پیش کی وہ دیکھو پیش کی یہ بہت بڑے مناظر صاحب موت محدث یہ بھی گل مننی پائے گی تو پھر یہ روایت مختصر یہ روایت پہ لکھتا ہے فارسی کے لفظ سید ابو ہریرہ تو آنا موت پر اس واسطے جی فلانے نے ترجمہ کیتا ہے فلانے نے ترجمہ کیتا ہے کتنے لوگ وہ گئے جنت کتنے کرنا وہ گئے جنت تیرا ساڈا دعویٰ کی سی قرآن اور احادیث صحیح اور میں آخیا ہے شروع کے اندر اج بخاری ساڈا سانو پار لگے اے بخاری اے صحیح بخاری اے دیکھو انہاں صحیح بخاری کو امام دا لفظ آیا نہیں انہاں ترجمہ کیتا مولانا سعید رحمت اللہ تعالی علیہ ہویا مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ لیکن کیا نبی نے اور نبی دے مقابلے چون
تے اسی امام بخاری نو بھی نہیں مانتے جی نبی دے مقابلے چاہے تے آوے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1101 اے ویکھو الحمدللہ ادا یعنی ترجمہ فی نفسک نا جی آہستہ پڑھ لیا کیتا نے نا فلانے کیتا سارے اللہ دے نیک بندے سارے جان جنت الحمدللہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترجمہ کرن تے بات کیدی دا کرن اللہ دی او حدیث بھی ہوے قدسی کتاب ہوے بخاری تے پھر بیان کرن اللہ دے پیارے محبوب ترجمہ اور صاحب تانوں جرأت کیویں ہوئی اللہ دے پیارے محبوب دے مقابلے چ انہاں لوکاں نوں پیش کرن ہاں جی بات پیش کرنے کالے نہ پو یہ اج بخاری پیش ہونی ہے الحمدللہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا ابو ہریرہ کو روایت کر رہے ہیں حافظ نفس کا ترجمہ ابو ہریرہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد مولوی صاحب پورا مناظرہ 2.5 گھنٹے کر جائیں گے لیکن گلاں وچ پرچان گے کوئی ایک دلیل پیش نہیں کرنا بھائی دا کارا فون سے تو بھی گئی ساریاں گئیاں مولوی صاحب کو پتا ہے کہ انہاں دی جڑی دال ہے کچی ہے تے اسی انہاں سامنے پیش کریں گے ساڈی کچی دال نکل آونی ہے میری گل سنو مولانا نہ بخاری پیش کیتی نہ مسلم پیش کیتی نہ ابو داؤد پیش کیتی اج نہ کوئی حدیث پڑھی جے تک نہ قرآن کی آیت پیش کیتی میں جڑی قرآن کی آیت پڑھی وہ جواب نہیں دیتا بخاری پیش کیتی جواب نہیں دیتا مسلم پیش کیتی جواب نہیں دیتا اور انہوں نے سوال کیتا اقرا بحافی نفس کا بارے کہ ابو ہریرہ کی موقوف روایت ہے کہ میں موطا امام مالک نسائی شریف اور ابو داؤد کے حوالے نال ثابت کیتا کہ ابو ہریرہ کہندے نے قال رسول اقرؤ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا نے کہہ کرو اپنے سارے مناظروں سے پوچھ کر بتا دو جواب کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرؤ یہ آج تک جواب نہیں آیا صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان اور مسند ابی عوانہ وچوں پیش کیتی روایت اجے تک جواب ابو ہریرہ دے بارے کہندے نے فارسی دے لفظ ہوندے نے وہ بھی دکھا دیتے ہیں الحمدللہ کہ ہن کہہ رہے نے ابو ہریرہ فارسی ثابت کرو میں متن وچوں بخالتا الحمدللہ کہ اللہ دے نبی نے ابو ہریرہ نو کیا فارسی دا لفظ اللہ دے نبی نے کیا اور ہن مفصل تے مختصر دی گل کر رہے ہو تسی کیڑی روایت مفصل ہے جی پچھلی اسی سنے مختصر ہے مولانا او ہور روایت ہے یہ ہور روایت ہے جڑی دلیل میں نفس کا حضرت ابو ہریرہ کیا جا رہا ہے او دے اندر ابو ہریرہ دا اپنا قول ہے جس وچ اللہ دے نبی دا قول کیوں لوکاں نوں دھوکے دیندے ہو اہل حدیث کے سامنے آئے ہو ہوش سے بات کرو مشکل بہت پڑے گی مشکل بہت پڑے گی اہل حدیث سے پالا ہے آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر مسند ابی عوانہ میرے ہاتھ کے اندر ہے جڑی میں حدیث پیش کیتی ہے یہ سبا 127 دے اوتے ہے تساں 126 تو پیش کیتی 126 دے اوتے ابو ہریرہ دا قول ہے 127 دے اوتے اللہ دے نبی دا فرمان ہے ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں اقرا بحافظ نفس کا اللہ دے نبی بھی فرماندے نے اقرا بحافظ نفس کا معلوم ہوندا ہے ابو ہریرہ دا بھی فتوی میرے نبی دا حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جز القراءۃ اس دے وچوں حدیث پڑھی حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا يحيى بن يوسف قال انبانا عبد الله بن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصحابه فلما قضى صلاته واقبل عليهم بوجهه فقال اتقرؤون في صلاتكم والامام يقرأ اور جدو امام پڑھتا ہوں لوگ تھی پڑھ دیو میرے مگر ہے اپنے امام کے مگر پڑھ دیو بابا خاموش رہے 3 نمبر والا نے نبی فقال قائل نبی صاحب فقال قائل ایک بندے نے کیا یا چوکھیاں نے کیا انا لن نفعل اللہ کے رسول اسی انج کرنے ہیں یعنی پڑھنے ہیں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تفعلوا بل يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه اپنے گھر پڑھیا کرو ہن تسی پہ کہندے ہو کہ اللہ کے نبی نے فی نفس دا معنی جڑا ہے کیتا قرآن کی بیان کردا ہے قرآن کی کہندا ہے واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول قال فی نفسک
تک ایمان ہوتا کہ زبان بھی نہ ہلائے کتنے بھی ماننا پورے قرآن کتنے بھی ماننا تیرا بند سے تو آج ایک بھی حدیث پیش نہیں کرو گے اللہ نے مانا الحمدللہ تو دیکھو لوگوں انہاں لوگوں کا عقیدہ انہاں نے ایک دو باتیں ایسی سارے دل بحث کی میں بھی اشارہ تیرے گل کر دیا انہاں کا عقیدہ ہے کل حدیث و آیت خاص قول ابی حنیفہ اما فهو مؤول و منسوخ و ضعیف میں تلخیص نہ پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت یا حدیث سارے امام دے قول کے خلاف آ جائے تے اسی قرآن کی آیت نو یا حدیث نو یا منسوخ سمجھیں گے یا ضعیف سمجھیں گے یا اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے اپنے امام کا قول نہیں چھڑ سکتے قرآن سمجھا جائے حدیث سمجھی جائے اس واسطے آج قرآن کے اعتراض کر رہے ہیں نبی کی حدیثوں کے اعتراض کر رہے ہیں لیکن اپنے امام کے قول کو سامنے ثابت کرنے واسطے اور اپنے امام کے قول کو ثابت کرنے واسطے کئی ایسا باتیں جتنے امام صاحب بھی چھڑتے جا رہے ہیں دوستو ہوں میں جہاں حدیث پیش کی مولوی صاحب انہوں بھی جرا کر رہے ہیں لیکن اجے تک اپنی کوئی بھی دلیل پیش کی بخاری کی حدیث کا جواب دیتا اور مسلم کی حدیث کا جواب دیتا ابو داؤد کے موطا امام مالک بھی تو روایت پیش کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا جواب نہیں دیتا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم مولوی صاحب نے میرا وظیفہ پڑھیا ہے ہی پڑھنا درود شریف کا یہ نہ پڑھیا جواب نہیں دیتا جواب نہیں دیتا جواب نہیں دیتا مولوی صاحب یہ لوگوں کو پتا ہے کہ کنیا کو موضوع کے مطابق پڑھیاں جے ابو قلابہ مدلس صاحب منے ہو ہاں دلیل دعوے کے مطابق ہے شاہد مولوی صاحب حدیث صحیح نہیں سی وچ شرائط چاہ حدیث صحیح ہے اور نہیں صحیح یہ جھوٹ ہے اج صحیح پیش نہیں کر سکو گے یہ الحمدللہ سنی پیش کرے یہ آندہ قرآن دے اندر یہ جڑا نا نفس دا مانا قول ہے تے اگے مولوی صاحب دون الجہر دا کرینہ نہیں پڑھیا قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے تے پڑھو چل کے قلعے اصول تفسیر پتہ لگے اگے دون الجہر ایتھے بھی تو کرینہ وہا ایتھے کرینہ وہا اسی مان جاواں گے ایتھے کرینہ کوئی نہیں آندا جی 126 تو 127 تو تے بیان کرنے والا کون ہے اکو محدث بیان کردا ہے ایک روایت میں مولوی محمد گوندلوی دا حوالہ پیش کیتا ہے کہ وہ آندا ہے دو روایتاں مفسر ایک مفسر ہے مفسر روایت قبول ہوئے گی مفسر روایت قبول ہے نہیں ہوئے گی مولوی صاحب بار بار ان حدیث کو نہیں پڑھی ان قرآن کو نہیں بھائی مدعی تم اور مدعی تم ہے تو پڑھنیاں نے ایک بھی روایت آج پیش کر سکیا نہیں کدھر زید بن واقع کدھر حرام بن حسین کدھر جناب علی ابن ابو قلابہ اور سارے راوی آج جوڑ جاڑ کے ضعیف تے مدلس پیش پیا کرنا ہے یہ سنیاں دے سامنے اور سنیاں دے سامنے سارے راوی ہو جائے بیمار راوی سارے ضعیف راوی یعنی جی یہ قرآن دی مخالفت معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن دی مخالفت تسی کر دیو قرآن نے کدے آکھیا نہیں سورۃ فاتحہ دے بغیر معاوی نہیں آکھیا نہیں آکھیا تے جڑا آکھے اونے کدی مخالفت کیتی قرآن دی اساں کیتی قرآن دی مخالفت مول صاحب تساں کیتی آج بخاری دی مخالفت تساں کیتی آج بخاری دی تساں کیتی بخاری شریف دے اندر آیا کہ نفس کا معنی کی ہے کہ تیری زبان بھی قول کہ نہیں قول اللہ اللہ کا قول ہے بیان کرے آقا مولا کا کہتے ہیں تو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ اسی واسطے سی نا ابو ہریرہ کیا سی اقرا بہا فی نفسک کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں نفسک دا ترجمہ ہے زبان وہی پہ بیان کرتے ہیں حدیث قدسی پہ بیان کرتے ہیں الحمدللہ جی حدیثاں پیش نہیں کرتے آج مدعی تم سے لیکن تیرا ہمیں آخیا ہی نا قرآن ساڈے حدیث بخاری وہاؤ جی ذرا جلد اول اے بخاری دے چون ثابت ہون لگا جے بخاری صحیح بخاری آج ثابت کرے گی کہ جیڑا امام دے پیچھے ہوئے او دا کام سورۃ فاتحہ پڑھنا نہیں صحیح بخاری صفحہ نمبر 108 یہ ہوئی مسلم 176 دے اوتے ابو داؤد 135 دے اوتے سنن دارمی 228 دے اوتے اور ابن منذر صفحہ نمبر 131 مسند امام احمد صفحہ نمبر 459 صحیح ابن خزیمہ 37 جی کتاب اصلاح اب کاغذ گناہ پتہ نہیں ہے گی لا حول ولا قوت الا باللہ لکھیا
بخاری چ میں لکھے ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈਆ بخاری چو پیش کرنا بخاری بخاری قابل قبول نہیں. دیکھو بخاری شریف سوا نمبر 108 سیدنا ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. سبحان اللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے تے تسی کی آکھو آمین. کتنا نہیں آکھیا جب امام آکھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہو فرمایا اے کام کہنا دوستو امام دا کام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیڑا کام ہے امام دا. کہ اسی اج بخاری چوں ثابت کران گے کہ امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیڑی سورۃ دی آیت ہے فاتحہ دی آیت ہے. امام جدو آکھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین خبردار تساں اے یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تہاڈا کام نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. کہندے نے پٹیا پہاڑ تے نکلیا یہ بھی مرکوردہ. مولوی صاحب نے ہن تک کوئی دلیل پیش نہیں کیتی, کسے دلیل میری دا مضبوط کوئی جواب نہیں دیتا کہ آج آ کے بخاری شریف وچوں حدیث پیش کیتی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. کون ابو ہریرہ جڑے فتویٰ دیندے ہوندے نے اقرا بحافی نفس کا. ہن تک آپ بھی مانتے آ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد نو کیا سی اقرا بحافی نفس کا. آپ پوچھن والیا امام دے مگر دل وچ پڑھیا کر. اس ابو ہریرہ دی حدیث پیش کیتی کدے وچوں بخاری وچوں. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. بخاری شریف وچ امام بخاری نے فاتحہ پڑھن دا باب وکھرا بنیا تے آمین کہن دا باب وکھرا بنیا. اے آمین دے باب وچوں فاتحہ نہ پڑھن دی دلیل پیش کر رہا تے نعرہ پہ کہندے نے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اگر ایڈی اونچی آمین کی اللہ دی قسم کریے سنت عمل تے اللہ تو تہاڈیاں مریداں گونج جان. جے بخاری چاہندا صحابہ ایڈی اونچی آمین کہندا ان مسجد للجتن تے مسجد دے اندر گونج پیدا ہو جاندی. جویں جیتھے ٹھل آئیے گونج آئیے تہاڈیاں مسجداں وچ بھی گونج آوے. لیکن سنو ہن حدیث دا مطلب کی ہے. اس مقام تے اس اللہ دے نبی دے فرمان دے اندر آمین کہن دا محل دسیا جا رہا ہے کہ تساں آمین کدوں کہنی ہے جدوں امام ولضالین کہے. اے نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا تساں پڑھنا کچھ نہیں مگر اے بخاری دے وچوں کہ تساں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. اب تہاڈے مگر مولانا نور المجتبی نے ہاتھ مارن ڈے نے کہ ساڈے کول کچھ نہیں کام کر کے. نور المجتبی صاحب سے ہی پوچھ لو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جدوں امام الضالین کہے تسی آمین کہو. ایتھے تے اللہ دے نبی آمین کہن دا محل دس رہے ہیں کہ اس وقت آمین کہنی ہے. ایتھے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ تساں امام دے مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. اور لوکاں نے کہندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تے اے دے وچ کوئی ہے نا لفظ کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو. باقی جائے کہ جی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھنا امام دا حق ہے تے آمین کہنا مقتدیاں دا حق. میں کہنا وا کہ آمین کہنا امام دا حق تے پھر کوئی نہ ہویا. جے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مراد کہ امام جڑا ولا الضالین تک پڑھے تے مقتدی آمین کہن. ولا الضالین تک پڑھنا امام دا حق ہے تے آمین کہنا مقتدی دا حق ہے. تے میں پوچھ رہا ہوں کیا امام پھر آمین تے نہ کہے اتے سورہ اتے آمین اچھی کہن تو ڈرتے ہو اج آستا کہن تو بھی نس گئے. حق دے دیندا ہے مقتدیاں نوں امام دا حق ختم. لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تے جا دیتا. چلو جی آمین نہ مطلب. ہاں جی باقی انہوں نے کیا حدیث مختصر ہے آپ مفسر ہے. آپ مولانا میں تاریخ کے حوالے نہ پیش کیتا سی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ روایت جس وقت ایک پاسے مختصر تے ایک پاسے مفسر تے اس مختصر روایت نو لیا جائے. امام ابو حنیفہ دا قانون نہ قرآن منو نہ نبی دا فرمان منو نہ قرآن دے اقوال دے پیش کیتے نے او منو. اج اپنے امام ابو حنیفہ نے چھڈ دتا جے. ہم المقلد فمستند له قول مجتہد ہی. اے اج اپنے امام نو بھی چھڈ گئے اور مقتدی امام واسطے جڑے مقلدین نے انہاں واسطے امام دا قول مستند ہوندا ہے. اج اپنے امام نو بھی چھڈ گئے اے دا جواب نہیں تھا. اور میں پھر اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں پڑھیا کرو، لوگوں پڑھیا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا. موطا امام مالک، ابو داؤد، نسائی، اجازے تک جواب نہیں آیا. اس کا سن لو بار بار لوگوں، اس کا جواب اجے تک دیتا. بخاری دی حدیث لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں پوچھنا یہ امام واسطے وے، مقتدی واسطے وے، کلے واسطے وے، کدے واسطے وے؟ وہ دا لفظ دکھاؤ یہ دے تے جے لفظ نہیں تے معلوم ہوتا ہے امام واسطے بھی ہے، مقتدی واسطے بھی، منفرد واسطے بھی ہے، سارے واسطے بھی کہ نماز پڑھنے والا پاویں امام ہوئے، مقتدی ہوئے، منفرد ہوئے، اندر پڑھے، باہر پڑھے، دھوپے پڑھے، چھاویں پڑھے، دنے پڑھے، راتی پڑھے، سندھی پڑھے، داری پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، آسمان سے پڑھے، زمین سے پڑھے. جیڑا بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کی نماز نہیں ہوتی. اجے تک جواب نہیں آیا. تو اپنے گھر چلے جانا ہے لیکن بات میرا جواب کھلے ہیں آج ہاتھ آپ کے، کھلے ہیں ہاتھ آج آپ کے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. نہ رکھ دلیل کی کچھ بھی سند، پھر اس پہ ہٹتے ہو. عجب دانا مقلد ہو کے بے خیال لڑتے ہو. میرے محترم میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ دے نبی دے قول دے برابر کدا قول پیش ہونا ہے؟ بخاری دا. اللہ دے نبی دے قول دے برابر اللہ دے نبی نے کی فرمایا ہے؟ جدو امام غیر المغضوب علیہم الضالین آکھے تو تسی کی آکھو؟ میں بخاری پیش کی تھی تو مول صاحب کی آخیا کتیا پہاڑ سے نکلیا. میں کی بخاری دلیل اینا کے دو آخے نکلیا پہاڑ سے نکلیا، پٹیا پہاڑ سے نکلیا. اور کنوں آخیا جی مولوی صاحب یہ میں امام بخاری کے امام پیارے آقا کا قول مبارکہ پیش کیا ہے. توبہ کرے چیز اس کو کہ میں ادو کا پیانا اللہ کے پیارے محبوب اسلام کیا حدیث مثال پیش کی استدلال. گل سنو استدلال کیا میرا استدلال کی ہے؟ قول امام نبی اکرم صلی اللہ قول ہے میرا استدلال. تیرے استدلال جو نماز میں چوہا ہے. اور مولوی صاحب اہی اگے ہی آتے ہیں گستاخ رسول ابھی اگے ہی آتے تھا. عبیدہ یاد اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. عبیدہ یاد اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا. چلانا ہے ہر شمع دل کو مجھے راز پنہا سے تیری تاریک راتوں کو درخشاں کر کے چھوڑوں گا. اور امام بخاری نے نبی دا قول صحیح سند میں نقل فرمائے کہ تو آکھے کتیا پہاڑ تے نکلیا چوہا. اور معاذ اللہ استغفر اللہ. اے اے بہاؤ کہ ایتھے سورت فاتحہ نہیں پڑھی، آکھو نہ پڑھی. یہ مطلب ہے جتھے نا دا لفظ ہے اوتھے ہی منو گے. اور اللہ دے نبی نے تقسیم کر دیتی. غیر المغضوب علیہم الضالین کہنا کدا کام ہے؟ امام دا. تہاڈا کام کی ہے؟ آمین کہنا. تے تسی آندے نہیں جدو امام کہے گا اسی بھی آکھاں گے غیر المغضوب علیہم. اللہ نبی دی مخالفت ہے کہ نہیں؟ اور حکم ہے اے پیارے آقا دا حکم ہے. جدو امام غیر المغضوب علیہم الضالین آکھے تے تسی کی آکھو؟ اج ویکھو بخاری جی امام بخاری بات بنی اوے ابو ایوانا دی گل تے پوندا ہے نبی دے قول تے ابو ایوانا دے قول نو ترجیح پہ دینا. ہن اللہ دے نبی دے قول تے امام بخاری دے قول نو ترجیح پہ دینا. آپ تینوں پتہ نہیں باپ بننا جے اوتھے ابن خزیمہ دا یہ ابو ایوانا دا یعنی مقبول نہیں تے امام بخاری دا بھی نبی دے مقابلے چ قول قبول نہیں. اج تے اللہ دے پیارے محبوب دے مبارک قول بخاری چوں تو نہیں بہایا جواب نہیں آیا. جواب نہیں کھالا جواب خلف الامام دے لفظ ہے نہیں. پھر تو ہم پوچھے اقرا بخاری سن مولوی صاحب اقرا کدے چ جاؤ چلو انجی بہا دیو. وہ انجی بہا دیو. اللہ دے نبی نے آخیا ہوئے جدو امام پڑھے تے تسی بھی نال پڑھیا. جدو امام پڑھے سورۃ فاتحہ تسی بھی نال پڑھیا کرو. ایک صحیح سری مرفوع حدیث وہاؤ
وہ قرآن چو بہا سکے نہیں، بخاری چو اساں بہاتا بخاری چو۔ امام دا کم کی ہے غیر المغضوب علیہم ولا تہاڈا کم کی ہے آمین کہنا۔ اج تسی آندے ہو نماز نہیں ہوئی پھر نہ چلو یار یہ قرض نہ ہاں نے قرض بخاری کا جواب نہیں آیا، مفتی واسطے امام واسطے آسمانہ تے جا کے مرد آسمانہ تے جا کے پڑھے وہ واسطے، یہ وہ واسطے بھی ہے۔ یہ کہتا ہے مولوی ترجمہ تو اج میں ترجمہ پیش کرنا مطلب پیش کرنا اللہ دے پیارے محبوب دے ساتھی کو پوچھیے پاک بات جماعت اس یعنی جیڑی اے حدیث دا مطلب تساں کی سمجھیا دن رات پیارے آقا دے کول رہن والے ہو۔ اے دیکھو موتا امام مالک اے دی جلد اے دا 7 نمبر جے 60 تے 66 اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے یقول من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام۔ اور جن نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی وہ دی نماز نہیں مگر امام دے پیچھے۔ اے کدا قول ہے؟ اے عباس رضوی دا نہیں، اے کسے ساڈے مفتی نور المصطفیٰ صاحب دا نہیں، صدر مناظر صاحب دا نہیں، اے علامہ مفتی صاحب دا نہیں، کدا اے قول صحابی رسول دا مولوی صاحب۔ اور ہاں یہ بیان کرو اج میں تو ایک اور رسول دساں گا کہ صحابی دے صحیح قول مسند آندے نے کہ حدیث صحیح آندے نے، اج سارے دے سارے اصول سمجھا کے جاواں گا کہ کنوں اصول حدیث آندے نے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد مولانا نے بخاری شریف دے وچوں آمین دے باب وچوں فاتحہ نہ پڑھن دی دلیل پیش کیتی ہے۔ مولانا دا استدلال غلط یعنی جڑا انہاں نے ایتھوں مفہوم لیا میں اونوں کیا ہے بھی فاتحہ نہیں پڑھنی، جڑا تساں مفہوم غلط لیا ہے نا میں اینوں کیا سی پٹیا پہاڑ تے ہاں جی بگرنا تساں بھی اس تو پہلا حدیث دی کتاباں نوں کھڈا کیا دار تقریب وغیرہ دا نام لے کے مثال من کل الوجوہ نہیں ہوندی۔ میں اس تو پہلا کیا اس تو پہلا کیا شروع دے مثال من کل الوجوہ نہیں ہوندی، نعوذ باللہ بخاری ساڈے سر متھے تے اللہ دے نبی دا فرمان ساڈے سر متھے تے ساڈا عقیدہ ما جا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامی الراس والعین کہ جو اللہ دے نبی نے فرمایا وہ اپنے سر متھے تے رکھو، ساڈیاں اکھاں تے اللہ دے نبی دا فرمان۔ لیکن جڑی حدیث پیش کیتی تے مولانا اے دے اندر الفاظ نہیں کہ اللہ دے نبی نے فرمایا امام نے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، اس حدیث بخاری وچوں اگر تسی بخا دیو کہ اے دے اندر الفاظ ہون کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ امام نے مگر مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اے بخا دیو بخاری نے ہزار تے نوٹ توڑ کے دے بخاری وچوں اے حدیث بخا دیو، بخاری وچوں اے الفاظ بخا دیو کہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہوئے کہ اس حدیث دے وچ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام نے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھو، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تے دوستو میں نے سوال کیتا جے اے مقتدی دا حق نہیں تے آمین کہنا پھر امام دا حق نہ ہویا، کیونکہ حضور نے فرمایا فقولوا آمین، تسی مقتدی آمین کہو، اے دا معنی امام آمین نہ کہے۔ ہن تہاڈا عقیدہ کتے گیا کہ آمین امام بھی کہے تے مقتدی بھی کہے۔ اس طرح دوستو میں جڑی حدیث پیش کیتی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری ہجری وچوں لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اجے تک جواب نہیں۔ ہن انہاں نے پیش کیتا جابر بن عبداللہ دا قول، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول پیش کیتا ہے۔ مولانا دعوے میں لکھیا کہ حدیث مرفوع حدیث صحیح موقوف روایت اجماع باسروں اجماع قیاس ایک قابل حجت نہیں ہوے گی، یہ پیش نہیں دلیل کی جائیں گے۔ جابر بن عبداللہ دا قول ہے اور یہ نال سن لو پھر یہ جابر بن عبداللہ دا قول کی ہے، یہ تے تہاڈا اپنا ایمان بھی نہیں، میں دعوے نال کہنا اج بھی سن لو۔ یہ اندر لکھیا ہے کہ ہر وہ نماز جہدے وچ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نہیں ہوندی مگر امام دے مگر۔ میں پوچھنا کہ کلے واسطے پھر ہے، کلے واسطے پھر فرض ہے، امام واسطے فرض ہے۔ اج لکھ کے جو کہ امام تے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے اور کلے تے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، لیکن عباس رضوی مر جائے گا لیکن اللہ دی قسم ہے لکھ کے نہیں دے گا۔ اس بات کے اندر کیتا بعضنا ما یجنی من القراءۃ فی الصلاۃ آیا ان کا بھی ہمیں پتہ کہ انہاں دے نزدیک صرف قرآن دی ایک آیت پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے۔ اور
تواڈے ہدایت اندر لکھیا ہے کہ اگر نماز کے اندر نماز کی پہلی 2 رکعتاں دے اندر اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے دوسری 2 رکعتاں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھن دی لوڑ نہیں. معلوم ہوندا تواڈے نزدیک فاتحہ نماز وچ پڑھنی نہیں چاہیے. گویا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام دے فرمان بخاری والے دا پھر تواڈے نزدیک کوئی مقام نہ ہویا جس دا معنی کہ اللہ نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں دی. اور دیکھو میرے کو مسلم نبی جالا حدیث سے انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بأصحابہ فلما قضى صلاته اقبل عليهم بوجهه فقال اتقرؤون في صلاتكم خلف الامام والامام يقرأ فسكتوا فقالها 3 مرات. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا. فقال قائل او قائلون کچھ لوگوں نے کیا یا ایک نے کیا انا لنفعل اللہ کے رسول انج کرنے ہیں. قال لا تفعلوا آپ نے فرمایا فلا تفعلوا ليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. اور لوگوں جب میں جہری قرات کر رہا ہوں میرے مگر اور کچھ بھی نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ اپنے دل میں سورہ فاتحہ. اور جڑے اسی پڑھنے ہیں انہاں نوں ڈک دیو تے آپ لوکاں نوں پڑھن نہیں دیں. او فاتحہ صرف ایک کھان پین واسطے رکھی دے پڑھ لو دیکھے پڑھ لو نماز میں پڑھنی. اج بات رضی صاحب نے جواب دینا نبی اسرات والسلام نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث حضرت انس سے کہو اے مجمع الزوائد کے اندر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بأصحابہ فلما قضى صلاته اقبل عليهم بوجهه فقال تقرؤون في صلاتكم خلف الامام والامام يقرأ فسكتوا قالها 3 مرات. قال قائل او قائلون انا لنفعل. قال فلا تفعلوا ليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. رواه ابو يعلى والطبراني في الاوسط ورجاله ثقات. ورجاله ثقات نے سارے راوی ثقات. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ جی کھلو جاؤ یار چپ کرو. الحمدللہ میں آج اصول میں سکھاواں گا. آج اصول آخیا جی آ ویچنی ہے مرفوعات اور کتنے لی ہے مولوی صاحب مرفوع کھڑو کتنے لی ہے مرفوع حدیث پیش کی جائے گی. مولوی عباس مر کتنا جائے یہ مار کے ہی مرے گا. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں. آخیا سی مولوی صاحب یہ اج ایک اصول سیکھو. آ دیکھو اے کتاب اے فتح المجیز امام سخاوی دی اور صحیح حدیث ہوئے مرفوع دا نہ بھی ہوئے موقوف ہوئے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک صحابی تک چلی جاوے. کیا فرماندے نے اور قال الخطیب فی الموقوفات علی الصحابہ جعل کثیر من الفقہاء بمنزلۃ المرفوعات. اور جیڑا صحابی صحیح سند نہ کرے وہ جڑی مسند الکفایہ فی علوم الروایا الحمدللہ الکفایہ نہ تے نہ پڑھو کڈو لکھیا کہ نہیں. میں الحمدللہ ایک بھی دلیل اپنے یعنی تواڈے جڑا دعوی تو مخالفت نہیں پیش کیتی. کہ جڑا دعوی اودی مخالفت اودی چاہیے نہیں سورۃ فاتحہ یا ہے او دے مطابق نہیں. مولوی صاحب ادھر سنو آ ویکھو فتح المغیث ویکھو الکفایہ ویکھو مجمع الزوائد مجمع الزوائد اور فی نفس رواہ ابو یعلا والطبرانی. اور پایا اے دے اندر پھر ابو کلابہ آئی پڑھ پہ پڑھ سند اور پڑھ سند مدلس راوی ہے. تینوں نہیں پتا اور تینوں نہیں پتا اور مناظرہ کرنا عباس رضوی دے سامنے آئے ہو شاہنے دا تمہیں پتا نہیں تے پڑھی کہہ دے چوہیں آپ یا طبرانی نہیں ملی اور میرے کو لو طبرانی لو میرے کو لو پڑھ ابو کلابہ ہٹے نہیں. اور پھر آخیا نماز نہیں ہوتی میں آخیا نماز ان کی بدت کہنا بدت آوے تیرا ایمان آج شاد الحق عصری او پیا لکھدائی آندا ہے کہ ہمارا تو یہ مسلک ہے کہ فاتحہ خلف الامام فروئی اختلافی ہونے کی بنا پر اتحادی ہے. بس جو شخص الامکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ
کہ فاتحہ فرض نہیں، خواہ نماز جہری ہو یا سری ہو، اپنی تحقیق پر عمل کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور امام بخاری کو لے کے ارشاد الاقص بھی آندا ہے، اج تک کسی ایک بندے بھی نہیں لکھیا، کسی ایک بھابی بھی نہیں لکھیا، کسی ایک محدث بھی نہیں لکھیا کہ جہاں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا دی نماز نہیں ہوئی۔ اور نبی دے صحابہ نو بے نماز آکھن والے ہو، اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ اکرام کنے صحابہ اکرام اوے وہ سارے جڑے میں بیان کرن لگا وہ سورۃ فاتحہ دے امام دے پیچھے قائل نہیں۔ حضرت سیدنا کڈو یار کتاب القراءت، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے کہ جی اسی اجے بھی اتنے دلائل ہون دے باوجود بھی جی اسی امام پیچھے پڑھی تے کھوتیاں نال نہیں جائے گزرے۔ اور کیوں کھوتا کیا گیا؟ اور تیرا امام اور دینے تیرا امام ابن تیمیہ یار دینے حج ابن تیمیہ جڑا اور ابن تیمیہ آخیا جہاں امام پڑھتا ہوئے امام دے پیچھے پڑے وہ بالکل کھوتا ہے۔ کھوتا کیوں کیا گیا؟ کھوتے نو چواڑیاں مارو اوتھے جاندا جتھے دا لگا تھک پئی ہے، قرآنوں دیاں چواڑیاں مارو، آندے نے نہیں جی ہوندی نہیں۔ اور کھوتا کیا گیا؟ انہاں سمجھیا کھوتے ہو گئے نے نہیں گے اے بابیاں نو پڑھاپڑا پیچھے بناؤ، ہاں کھوتے تے چھٹاں لگی ہے۔ اور فتاوی ابن تیمیہ اور لکھتا ہے جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے او دی مثال بالکل کھوتے دی مثال ہے، کھوتے دی۔ او دی مثال کی دی ہے کھوتے دی۔ کتاب القراءت نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ نہ قرآن وچوں اپنے جواب دعویٰ دے تحت کوئی انہاں ایت پڑھی، نہ کسی حدیث کی کتاب وچوں انہاں استدلال پیش کیتی۔ بخاری شریف وچوں جڑا انہاں استدلال پیش کیتا الحمدللہ جواب دیتا دا جواب نہیں آیا۔ ہن صحابہ دی بات کردے کہہ رہے سن کہ ابن عباس کہندے نے کہ مگروں پھر ابن تیمیہ کہہ لیا نے۔ دوستو استغفر اللہ الیاذ باللہ، میں بھی کہہ سکنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھن دے قائل سن۔ حضرت عبادہ بن شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھن دے قائل سن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھن دے قائل سن۔ اے نبی پاک دے صحابی حضرت ابی سعید خدری، حضرت قتادہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تہاڈیاں کتاباں دے اندر بھی لکھیا ہے اے نبی پاک دے صحابہ امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھدے سن۔ نعوذ باللہ انہاں نبی پاک دے صحابہ نوں کھوتے کہہ رہے ہو۔ نبی کے صحابہ کو گدھا کہنے والوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے نبی کے صحابہ کے بارے ایسے بات واپس لو، ایسے بات واپس لو، کیونکہ نبی پاک کے صحابہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر امام نے مگر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے سن۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے سن اقرأ بہذہ نفس کا۔ انہاں نبی پاک کے صحابہ نے بلا سے لفظ کہہ رہے ہو، بہت سے بات کرو۔ عبداللہ بن عباس کا قول پیش کرو کہ مقتدیوں کی طرح ہیں، خود حکم دینے نے پڑھن دا مولانا اسی انشاءاللہ دکھاواں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان کو امام نے مگر فاتحہ پڑھن دا حکم دیندے سن اور پڑھ دیندے سن۔ اے ہن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان دکھاؤ کیوں کہندے ہن کدے جیسا۔ دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بخاری وچ پیش کیتی جواب نہ آیا، مسلم پیش کیتی جواب نہ آیا، ابو داؤد پیش کیتی جواب نہ آیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤ، اجے تک تہاڈے سر تے کردے دا جواب نہیں آیا۔ من صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی ام القرآن دا جواب نہیں آیا۔ لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب دا جواب نہیں آیا۔ فلا تقبلوا الا بام القرآن دا جواب نہیں آیا۔ اور دوستو جے ہن اماماں دی گلاں کرنی شروع کر دیو گے ابن تیمیہ دی، میں کہاں گا اٹھا اپنے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نو ترمذی شریف کے اندر لکھا آیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا اقرأ خلف الامام من الناس يقرؤون الا قوم من الكوفيين، میں بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، پوری کائنات کے لوگ پڑھتے ہیں مگر کوفیوں کی قوم میں سے بعض ہیں جو نہیں پڑھتے۔ کون ہے ابن تیمیہ؟ کروڑا ابن تیمیہ ہن محمد رسول اللہ دی جتیاں دے قربان کر دیا۔ نبی نے فرمایا لا صلاۃ اور نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ لیکن بندہ آسمان سے پڑھے، بندہ آسمان سے پڑھے جب رب بندے نو لے جائے تو نہیں پڑھ سکتا۔ میں تو گل کی تھی بندہ پڑھے عورت پڑھے، چھوٹا پڑھے بڑا پڑھے، مرد پڑھے عورت پڑھے،
کوئی کالے رنگ کا پڑے گورے رنگ کا پڑے اندر پڑے باہر پڑے دھوپے پڑے چھاوے پڑے ایویں کلا پڑے امام دے مگر پڑے کلا پڑے امام دے مگر پڑے یا امام پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفضل الکتاب مفتی صاحب اپنے مناظر کو پڑھا کر امام سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اللہ تو ہمیں لے جائے وہ قادر ہے اگر اسے بھی پڑھے گا تو فاتحہ نہ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفضل الکتاب رضوی صاحب ساتھ چلے جاؤ گے لوگوں کو کیا جواب دو گے کہ تم نے بخاری کی حدیث کا جواب نہ دیا مسلم کا جواب نہ دیا موطا کی روایت کا جواب نہ دیا تم نے ابو داؤد کا جواب نہ دیا نسائی کا جواب نہ دیا ابن خزیمہ کا جواب نہ دیا ابو جعفر کا جواب نہ دیا اور اسی طرح تم نے مسند ابی حوانہ کا جواب نہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فیصلہ سن لو اب میرے ہاتھ اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جز القراء حدثنا محمود قال حدثنا البخاری قال حدثنا شجاع بن الولید قال حدثنا اکرمہ قال حدثني عمرو بن سعد عن عمرو بن شهاب عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرؤون خلفي قالوا نعم ان لنا حظا قال فلا تقرؤوا الا من القران اے عمرو بن شهاب انا ابيه عن جده اور دوستو 18 صفحہ جز رفائی جائیں 18 صفحہ جز القراء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی اور یہ بھی حدیث جیڑی اگے انس والی سی یہ ہن دوسرے راوی کو آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز تو بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا تقرؤون خلفی اور لوگوں میرے مگر پڑھ دے ہو لوگوں کو کہنے والوں کے امام کے پیچھے نہ پڑھو اللہ کے نبی سے پوچھو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا تقرؤون خلفی اور کیا میرے پیچھے پڑھتے ہو قالوا نعم ان لنا حظا تمام صحابہ نے کہا ہم پڑھتے ہیں آخری ٹرن شرائط کے مطابق یا انہوں آخری رہن دو یا پھر ساڈی ٹرن ہوگی یا پھر ساڈی ٹرن ہوگی شاہ صاحب بدل کی بات آپ کرنا شاہ صاحب کی آج ٹائم ہے نا شاہ صاحب نے گل کی ہے تھی کیوں بول دو یار جی مرضی کر شاہ صاحب نے گل کی ٹائم جہاں یہ مقاعد مولوی صاحب سنو ان آخیا نبی دے صحابہ نو مان اللہ تساں کھوتے آخیا اوئے میں تینوں آخیا اللہ دے بندیا ابن عباس پہ آندے نے ابن عباس ایرا صفحہ جے 99 یہ راویاں دے بارے میرے کو پوچھ لیا جے اور تواڈے سارے راوی انشاءاللہ سکا نے اور اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد سنو اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا اور جدو تکبیر آکھے تسی تکبیر بولو تے جدو وعدہ کرا فن سے تو اور جدو قرات کرے تسی خاموش ہو جاؤ فاذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جدو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے تسی کیا کہو آمین تو آخیا ابن سیدنا فلانے فلانے کو ایک بھی سند نہیں پیش کر سکتا آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ارشاد فرماندے نے اور حضرت ابن عباس حضرت ابن عبد سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے جڑا امام پیچھے پڑے دے منہ مسنف عبدالرزاق اسود بن یزید آندے نے او دا منہ مٹی نہ کر دتا جائے سے پڑھے اصل کتاب پڑھو ہلو آوے سنن مسنف عبدالرزاق صفحہ نمبر 139 سنو عبدالرزاق عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دے پیارے محبوب بھی منع فرمایا عن قرات خلف الامام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا امام دے پیچھے پڑھن تو قال اخبرنی اشیاء ان علی قال من قال خلف الامام فلا صلاۃ لہ جن امام دے پیچھے پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوئی اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے حضرت علقمہ صاحب دے منہ چ گندگی اور جیڑا فاتحہ خلف امام دے پیچھے پڑھے او دے منہ تو
اور میں کی آخا تو آخنا اللہ کے نبی کے صحابہ نو پیانا میں پیانا آ دیکھو جہے صحابی نہیں پڑھتے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن مسعود زید بن ثابت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ام المؤمنین کسی کی نہیں ہوئی تیری ہوئی ہے اور صحابی دی نہیں ہوئی بھابی دی ہوئی ہے اور صحابی دی نہیں ہوئی تو تیری کتوں ہونی ہے اللہ نے نبی دے صحابی آندے نے وہ منہ دے پتھر منہ چ گند غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور جدو ایمان پڑھے ادو چپ ہو جاؤ ابو ہریرہ دا قول اور مسلم مولوی صاحب مسلم شریف حضرت سیدنا مسلم شریف حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف اللہ دے فضل و کرم دے نال مولوی صاحب نے آخر تک کوئی روایت پیش نہ کیتیا ہن لے آگے من کرا یہ متعلق حنفی لکھنوی لکھتا ہے انہ حدیث باطل تم نے چھوڑ ڈالنا ہے اس لیے کہ تم مسلم پیش کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا لوگوں پڑھا کرو امر تاسیبا جنہ تاسیبا جواب نہیں دیا من صلی اللہ علیہ وسلم